الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشیء نبی الانبیاء عظیم الرجا امیم الجود والعطا ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وَنَبِيِّنَا وَكَرِيمِنَا وَعَوْنِنَا وَمُعِينِنَا وَعَيْنِنَا وَأَيَانِنَا وَغَوْثِنَا وَمُغِيثِنَا وَغَيْثِنَا وَغَيَاثِنَا وملجأنا ومأوانا ووکیلنا وکفیلنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات محترم معزز سامعین کرام برادران اہل سنت ادب خوردگان نگاہ محبت ادا شناسان مزاج نبوت و شان رسالت آج ماہ رمضان مبارک کا
دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے۔ 10 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں ایک نمایاں اور یادگار حیثیت رکھتی ہے۔ دس رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا تھا، تو فتح مکہ کی یاد میں آج کا خطبہ اسی مضمون اور اسی موضوع پر ہے۔ میں نے جو سورہ فتح کی آیت مقدسہ تلاوت کی، اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ گو کہ اس آیت کے شان نزول میں علماء کا اختلاف ہے، تاہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ دین کا ہر طالب علم اور ہر مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اس کا سبب کہ اہل مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اذیتیں دیں، مصائب کے اندر مبتلا کیا، تو آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مکہ سے ہجرت کر جانے کا حکم دیا، اور پھر اللہ کا پیارا محبوب خود اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی جانب بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی محبت کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اور پھر مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وطن جو میرے نبی کا مولد بھی ہے، مسکن بھی ہے، جبل بو قبیس کے دامن میں حضرت سیدہ آمنہ کا گھر، عبداللہ کی وہ کٹیا جس پر عرش بھی رشک کرتا ہے اور جس کی شان عرش اولا سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وطن کی محبت کو آپ نے نصف ایمان قرار دیا، مگر سوچو کہ اگر وطن بھی ہو مکے جیسا، جہاں بیت اللہ ہو،
وطن بھی ایسا جہاں آب زمزم بھی ہو، جہاں رکن یمانی بھی ہو، فضل ربانی بھی ہو، حجر اسود بھی ہو، صفا و مروہ بھی ہو، حتین بھی ہو، پھر اس وطن کا کیا کہنا؟ ایسا وطن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی جانب چلے تو احادیث میں آتا ہے کہ آقا چند قدم چلتے پھر روک کر مڑ کر کعبے کو دیکھتے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا ہے اور حضور رو کر فرماتے ہیں اے بیت اللہ، اے مکہ، تجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا، مگر کیا کروں ظالم لوگ یہاں رہنے نہیں دیتے، تجھے چھوڑ کر الوداع کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت ذی وقار جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں آ کر مسلمان ٹھہرے، لیکن قریش مکہ نے، کفار مکہ نے مسلمانوں کو یہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا اور ان کا مدینہ طیبہ میں رہنا بھی کفار مکہ کو مسلمانوں کا یہاں رہنا بھی برداشت نہ ہوا۔ چنانچہ مکہ سے مختلف حربے انہوں نے استعمال کیے، مختلف جنگیں مسلط کی تاکہ ہم اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ہم انہیں نیست و نابود کر دیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اس مقصد کے لیے کبھی بدر کا میدان لگا، کبھی احد کا میدان لگا، کبھی غزوہ خندق میں کفار اسی ارادے سے اکٹھے ہو کر مجتمع ہو کر آئے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی، کرتے رہے، ہر ظلم اور ستم روا رکھا اسلام کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے، اور ستم بلائے ستم یہ کہ بیت اللہ کی طرف آنے کے سارے راستے مسلمانوں کے لیے مسدود کر دیے گئے، بند ہو گئے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر فرد بیت اللہ میں جا سکتا ہے، کعبے میں جا سکتا ہے، مکے میں جا سکتا ہے، اگر پابندی ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ انہیں قریش مکہ نے روک دیا، منع کر دیا۔ کئی سال بیت گئے، اللہ کے محبوب کے دل میں اور صحابہ کے دل میں اپنے وطن کی محبت، بیت اللہ کی کشش موجود تھی۔ صحابہ سے نہ رہا گیا، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں، وہاں عمرہ ادا کریں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چلو صحابہ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ 1400 صحابہ کرام کملی والے آقا کی معیت میں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی جانب عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ نے انہیں روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہاں نہیں آ سکتے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس مقام پر مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان
ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور تاریخ اسلام میں اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قریش مکہ میں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی طور پر ایک معاہدہ طے پایا جس کا نام صلح حدیبیہ۔ اس معاہدے کے اندر جو شرائط تھیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی قریش مکہ نے کہ مسلمان اس سال واپس لوٹ جائیں، ہم انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مکے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس سال واپس چلے جائیں۔ اب آپ سوچئے کہ صحابہ کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی۔ احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہے، اور کشاں کشاں ذوق و جذبے اور شوق کے ساتھ جب حرم کعبہ کے قریب پہنچ گئے تو روک دیا گیا، اور اب اللہ کے محبوب نے اس معاہدے پہ دستخط کر دیے۔ آپ نے فرمایا یہ معاہدہ قبول ہے۔ صحابہ کے دل رنجیدہ ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غم زدہ ہو گئے، اور اب وہ واپس پلٹے اس حالت اور کیفیت میں، دل رنجیدہ ہے۔ جب صحابہ کو ایسی حالت میں دیکھا تو اللہ کے محبوب کا دل بھی رنجیدہ ہو گیا، حضور بھی غم زدہ ہو گئے۔ آقا کریم کے دل سے ایک ہوک اٹھی اور وہ عرش پہ ٹکرائی، عرش سے رب کا جواب آیا۔ رب نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب غم نہ کر، کملی والے غم زدہ نہ ہو، نہ تو غم کر نہ تیرے صحابہ غم کرے، میں تیرا رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں کملی والے، ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ان قریب ہم نے تمہیں فتح دے دی ہے، تمہیں فتح مل گئی ہے۔ محبوب غم نہ کر، اپنے غلاموں کو سنا دے میرے غلاموں غم نہ کرو، ان قریب وہ وقت آئے گا جب مکے کی سرزمین ہوگی، ہم ہوں گے، حج بھی کریں گے، طواف بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، مکے کو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیں گے، اسلام کا جھنڈا سر بلند کر دیں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، اطمینان ہو گیا کہ اللہ اور اس کے محبوب کے وعدے سچے ہیں، مبارکبادیاں پیش کی، خوش ہو گئے کہ اللہ نے کرم کر دیا، مکہ فتح ہو جائے گا۔ اسی خوشی کے اندر صحابہ واپس لوٹے، اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ساعت ہمایوں، وہ مقدس گھڑی کب آئے گی، وہ وقت کب آئے گا۔ 8 ہجری رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا چلو صحابہ مکے کی طرف چلتے ہیں، اٹھو مکے کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یہ خبر پھیلی کہ اللہ کے محبوب مکے کی جانب جا رہے ہیں۔ اب صحابہ تیار ہونے لگے، ارد گرد سے صحابہ جمع ہو رہے ہیں، ساتھی مل رہے ہیں، لشکر تیار ہو گیا، روزے دار ہے، روزے کی حالت میں سفر شروع ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے ایک مقام پہ فرمایا صحابہ اپنے روزے افطار کر لو، مسافر کے لیے گنجائش ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ حالت سفر میں اگر تم روزہ نہ رکھو تو بعد کے دنوں میں رکھ لو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا روزہ افطار کر لو، گرمی کا موسم ہے، شدت ہے، سفر کی صعوبتیں ہیں۔ مدینہ طیبہ سے یہ قدسیوں کا قافلہ اللہ کے محبوب کی معیت میں، ان کی قیادت میں روانہ ہو رہا ہے، منزل بہ منزل آگے بڑھتے گئے، مکہ شہر کے قریب آئے۔ 9 رمضان المبارک، 9 تاریخ ہے رمضان المبارک کی، مکہ شہر سے باہر پڑاؤ کیا 10,000 صحابہ کرام،
बहादुर, नडर, जज्बा जहाद से सरशार और अपना तन मन धन कुर्बान कर देने का जज्बा लिए हुए जब पड़ाव किया, रात का वक्त आया, अल्लाह के महबूब ने हिकमत अमली इख्तियार क्या फरमाई, सहाबा से फरमाया आज कोई बंदा अपने मुकाम पे ना बैठे, हर सहाबी अलग अलग जगह पे बैठे और अपने अपने मुकाम पे आग जलाए, आग रोशन करे। अब जब 10,000 सहाबा ने मक्के शहर के बाहर अंधेरी रात में आग जलाई, अलाव रोशन किया, तो शहर मक्का से बाहर एक शहर आबाद हो गया, रोशनी फैल गई, रोशनियों का शहर नजर आता था। मक्के वाले डर गए कि ये बहुत बड़ा कोई लश्कर आ गया, ये कौन आ गए हैं, आसमान तक रोशनी फैल रही है, आग जल रही है, पता नहीं ये काफिले वालों की तादाद कितनी है। जब इतनी ज्यादा तादाद में उन्होंने आग जला रखी है तो पता नहीं एक मुकाम पे कितने कितने 100 अफराद मौजूद है, पता नहीं ये कौन, एक लोगों का एक रेला आ रहा है, एक सैलाब उमड़ आया है, जितने अफराद कहां से आ गए। इधर शहर मक्का में कुरैश मक्का आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, किसी को भेजो पता करे जाए ये कौन लोग हैं, किस इरादे से आए। उधर अल्लाह के महबूब के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होते हैं मक्के शहर की जानब कि मैं जाकर मक्के वालों को आगाह कर दूं, उन्हें बता दूं कि होशियार हो जाओ, हम आ रहे हैं। जब चले हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, रास्ते में अबू सुफियान से मुलाकात हुई, चंद साथी हैं उसके साथ। अबू सुफियान ने हजरत अब्बास को पहचान लिया, कहा मरहबा, पूछा किधर, आपने फरमाया तुम किधर जा रहे हो। अबू सुफियान कहने लगा हम तो इस तलाश में निकले हैं, ये बाहर कौन लोग आ गए हैं, इतनी ज्यादा तादाद के अंदर आग जलाई है, पड़ाव किया है, खैमे हैं, ये कौन अफराद है, इनके इरादे क्या, ये क्या चाहते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया ये वही है जिन्हें तुमने मक्के से निकाल दिया था, ये कमली वाले के गुलाम है, ये हुजूर के सहाबा है, ये जंगजू है, ये बहादुर है, ये जिहाद के लिए आए हैं, सरों पे कफन बांध के आए हैं, आज ये तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, ये मक्के की सरजमीन पे आ रहे हैं, आज वो इस इरादे से आए हैं जिन्हें हकीर समझ के बुझा दिया तूने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आज ये इस इरादे से आए हैं जिन्हें तुमने यतीम समझ के मक्के से निकाल दिया था, आज उसी दुर्रे यतीम के मानने वाले आज फुलादी ताकत बन के तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले, आने वाले। अबू सुफियान कांप गया, डर गया, दिल पर हैबत छा गई, घबरा गया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अबू सुफियान अब इनसे कोई बच नहीं सकता, अगर नजात और बचने का रास्ता चाहते हो तो एक ही है कि कमली वाले की गुलामी में आ जाओ, अगर बचाओ चाहता है मेरे साथ आ। घोड़े पे साथ सवार किया, सीधे कमली वाले आका की बारगाह में लाए। हजरत उमर फारूक नंगी तलवार लेकर आए, मैं इस दुश्मन रसूल का सर कलम कर दूं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया उमर जरा ठहर जा, रुक जा, जल्दी न कर। रब के महबूब ने अबू सुफियान से फरमाया अबू सुफियान क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तू बुतों की पूजा छोड़ दे। बस ये बात अबू सुफियान के दिल पे असर कर गई। अर्ज करने लगा आका वो वक्त आ गया है, हुजूर मुझे अपनी गुलामी में लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, मैं आपका गुलाम होने के लिए आया हूं। अल्लाह के महबूब ने अपनी गुलामी में लिया, फिर उसकी इज्जत अफजाई करते हुए, हौसला अफजाई करते हुए कि ये कुरैश मक्का का सरदार है। रब के महबूब ने फरमाया मन दाखला दार अबी सुफियान फकद आमना, फरमाया मैं ऐलान करता हूं जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, उसके लिए अमन है। रब के महबूब ने 4 तरह के लोगों के लिए अमन का ऐलान फरमाया। फरमाया जो बंदा अपना हथियार फेंक दे
اس کے لیے بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کے لیے بھی امن ہے، جو حرم کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے بھی امن ہے، کیونکہ یہ امن والا نبی آ رہا ہے۔ میرا نبی امن کا پیغام بر ہے، میرا نبی امن دینے والا ہے، میرا نبی مومن امن سے ہے، ایمان امن سے ہے۔ ساری کائنات کو آ کر جس نبی نے امن کا پیغام دیا وہ میرا مدینے والا نبی ہے، وہ کملی والا نبی ہے۔ یہ قوم امن والی قوم ہے، مسلمان سلامتی سے مشتق ہے۔ امن کا پیغام کائنات کے اندر اگر کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا۔ مگر آج افسوس کہ اسی مذہب کے ماننے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور مومن جو ہے یہ امن کا پیغام اور امن کا پرچار کرنے والے۔ اللہ کے محبوب نے ابو سفیان کو واپس بھیجا، مکے میں جاؤ، جا کر یہ اعلان کر دو، یہ منادی کر دو، یہ پیغام دے دو، ہم آ رہے ہیں۔ صبح ہوئی 10 رمضان المبارک، فتح مکہ کا دن، جو تاریخ اسلام کے اندر سنہری حروف کے ساتھ موجود ہے۔ 8 ہجری 10 رمضان المبارک، اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے جس کا نام قصوا ہے، اور آپ نے امامہ شریف باندھا ہے، سر جھکا ہوا ہے، جو اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ سر جھکا کر حضور اس شان سے کعبہ میں بیت اللہ کی طرف مکہ کی سرزمین پر داخل ہو رہے ہیں۔ اونٹنی پر آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے اونٹنی کی مہار تھام رکھی ہے۔ مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر ہے، ہر قبیلے نے ایک جھنڈا اٹھا رکھا ہے۔ اسلام کا جھنڈا آج بلند ہے اور وہ لہرا رہا ہے، اور خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ یہ اسلام کا لشکر بانی اسلام کی قیادت کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ جنت المعلی جو مشہور مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، اس قبرستان سے تھوڑا سا آگے آئے تو جہاں آج مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح، کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے محبوب نے اس مقام پر قیام کیا تھا۔ اس کے قریب ایک اور جگہ وہاں پر بھی مسجد ہے جہاں رب کے محبوب نے اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا، جھنڈا لہرا دیا، اور اسلام کو اللہ نے سربلندی عطا کی، عظمت مل گئی۔ اس شان سے صحابہ جوش میں آ کر نعرے تکبیر اور رسالت بلند کر رہے ہیں۔ آسمان کی فضا تکبیر اور رسالت کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ عجیب منظر ہے، اسلام کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو امڑ کے آ رہے ہیں۔ ایک جذبہ ہے، ایک ذوق ہے، ایک جوش ہے۔ قریش مکہ کے دل کانپ رہے ہیں، ان کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہے، اسلام کی ہیبت ان کے دلوں پہ چھا چکی ہے۔ آج کوئی حربہ استعمال کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، جسارت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت، اسلام کی سربلندی اور شوکت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عباس سے ابو سفیان نے پھر یہ کہا، کملی والے آقا کی شان دیکھ کر ابو سفیان کہنے لگا کیسی شاہانہ شان ہے، کیسی بادشاہوں والی شان ہے، یہ شہنشاہیت والی شان ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا ابو سفیان یوں نہ کہو، یہ بادشاہت کی شان نہیں، یہ تو نبوت کی شان ہے۔ فرمایا یہ شان بادشاہت نہیں، یہ شان نبوت ہے، یہ شان رسالت ہے۔ اللہ کے محبوب اس انداز سے شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کا جوش بھی آج دیدنی ہے۔ آپ ذرا تصور کرو صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے احوال کیا ہوں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، جب انہوں نے
कुफार मक्का को देखा, मक्के के सरदारों को देखा, कुरैश मक्का को देखा, अपने अजली अबदी दुश्मनों पर नजर पड़ी, वो माजी के मुजालिम याद आ गए, वो एक एक बात याद आ रही है। हजरत साद जोश में आए और जोश में आकर नारा लगाया। हजरत साद कहने लगे अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज इंतकाम का दिन है। अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। अबू सुफियान और कुरैश मक्का कांप उठे। अबू सुफियान हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करता है, आका आप सुन रहे हैं आपका सहाबी साद क्या कह रहा है? रब के महबूब ने फरमाया क्या कहा? साद ने कहा आज मैंने ये कहा है अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज इंतकाम का दिन है। रब के महबूब ने फरमाया साद यूं न कहो कि अल यौमा यौमुल मलहमा, ये न कहो बल्कि यूं कहो अल यौमा यौम मरहमा, आज बदले का दिन नहीं, आज तो रहमत का दिन है। मैं बदला लेने वाला नहीं, मैं इंतकाम लेने वाला नहीं, मैं तो कायनात में रहमत तकसीम करने वाला हूँ। मुझे तो रब ने रहमत लिल आलमीन बना कर भेजा है। हज़रत ज़ी वक़ार अल्लाह के महबूब इसी शान नबुव्वत से, शान रिसालत से मक्का की सरजमीन पे जब आप मस्जिद हराम में दाखिल हुए, 10,000 सहाबा, फिर दीगर मक्के में जो कलमा पढ़ते जाते हैं साथ शामिल होते जाते हैं। बैत मस्जिद हराम के अंदर रब के महबूब दाखिल हुए, अपनी ऊंटनी से नीचे उतरे, रब के महबूब सहने काबा में गए और सहने काबा में जाते ही अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, फरमाया ऐना उस्मान बिन तलहा। उस्मान बिन तलहा कहाँ है? उस्मान बिन तलहा खाना काबा का कुंजी बरदार था, कलीद बरदार था। इसके पास बैतुल्लाह के दरवाजे की चाबी हुआ करती थी जमाना जाहिलियत के अंदर, उस दौर के अंदर भी इसी के पास थी। ऐलान नबूवत के बाद और हिजरत से पहले एक दिन अल्लाह के महबूब का दिल चाहा कि मैं बैतुल्लाह को अंदर से देखूं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी उस्मान बिन तलहा के पास आए। उस दौर के अंदर कुरैश मक्का में तरीका था, ये रवाज था, बात फरमाते हैं हफ्ते में कोई दिन मुकर्रर था जिस दिन वो बैतुल्लाह का दरवाजा खोलते और हर आम खास को जाने की इजाजत होती, या कुरैश मक्का जब जाना चाहते इससे कुंजी लेते अंदर दाखिल हो जाते। अल्लाह के महबूब ने उस्मान बिन तलहा से फरमाया, उस्मान बिन तलहा मुझे बैतुल्लाह की चाबी चाहिए, मैं अंदर जाना चाहता हूं। उस्मान बिन तलहा ने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं देता। रब के महबूब जलाल में नहीं आए, उसकी बात का गुस्सा नहीं किया, हुजूर मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा के मेरे करीम आका ने फरमाया उस्मान बिन तलहा याद रखना एक दिन ऐसा भी आएगा, मेरे गैब दान नबी ने गैब की जो खबर दी, कहो सुभान अल्लाह। फरमाया उस्मान बिन तलहा एक दिन ऐसा भी आएगा, ये अल्लाह की चाबी मेरे हाथ में होगी, ये मेरे हाथ में होगी, मैं जिसको चाहूंगा उसे अता कर दूंगा, ये मेरे पास होगी। उस्मान बिन तलहा ने बात सुनी अनसुनी कर दी, कहने लगा अच्छा। फिर उस दिन कुरैश मक्का जलील हो चुके होंगे, ये खत्म हो चुके होंगे, वो ऐसा दिन होगा। रब के महबूब ने फरमाया नहीं, इनको अल्लाह इज्जत देगा, कुरैश मक्का की इज्जत को बढ़ा दिया जाएगा, मगर ये चाबी कुंजी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसको चाहूंगा उसे अता करूंगा। जब रब के महबूब ने ये फरमाया, आज वो दिन आ गया, फतेह मक्का के दिन। रब के महबूब ने फरमाया ऐना उस्मान बिन तलहा, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? अब वो कांप रहा है, जिस्म पे लर्जा तारी है, हाथों पे कपकपाहट है, हाथों पे चाबी पकड़ी है और अदब के साथ सर झुकाकर नदामत के साथ शर्मिंदगी के साथ वो चाबी उठा के अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हो। हुजूर ये चाबी है, ये चाबी है। अल्लाह के महबूब ने चाबी उठाई, उस्मान बिन तलहा की तरफ देखा, फरमाया उस्मान ऊपर देख।
عثمان نے دیکھا، فرمایا یاد کر، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا اسے عطا کر دوں گا، کہا تھا نا۔ عثمان کہنے لگا ہاں آقا آپ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ فرمایا عثمان آج وہ دن آ گیا، یہ دیکھ چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ رب کے محبوب نے چابی اٹھائی، فرمایا یہ میرے ہاتھ میں۔ عثمان ہاتھ آگے کر، عثمان بن طلحہ نے ہاتھ آگے کیا، میرے کریم نبی نے چابی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، رکھ کے فرمایا عثمان پہلے یہ چابی تیرے پاس اپنی طرف سے تھی، اب رب کا محبوب تجھے چابی عطا کر رہا، اب میں دے رہا ہوں۔ اور نہ صرف چابی دی بلکہ ساتھ بشارت بھی دی، فرمایا عثمان اب یہ چابی رب کا محبوب تجھے عطا کر رہا ہے، تجھے دے رہا ہے، اور سن قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں چلتی رہے گی، یہ چابی تیرے پاس رہے گی، کوئی ظالم ہوگا جو تجھ سے یہ چابی چھینے گا، یہ تیرے پاس رہے گی۔ اور اللہ، اور وہ چابی آج تک حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد میں چلی آ رہی ہے۔ بحمدہ تعالی اس سال حج بیت اللہ کی شہادت کے دوران، حج بیت اللہ کے سفر میں ہمیں حضرت عثمان بن طلحہ کے اس فرد کی زیارت کا موقع ملا جن کے پاس آج بھی بیت اللہ کی چابی موجود ہے، اور وہی خاندان جس کو اللہ کے محبوب نے چابی عطا کی تھی۔ دیکھو میری نبی کے کرم، میرے نبی کی عطا، میرے نبی کی سخا، ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ، سارے کہو محبت سے کہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیت اللہ کا دروازہ کھولو، اور وہ چابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، فرمایا علی بیت اللہ کا دروازہ تم کھولو۔ یہ میرے نبی نواز رہے ہیں نا، علی پاک سے کیوں فرمایا؟ اس لیے بھی کہ خانہ کعبہ بیت اللہ علی کا زچہ خانہ ہے، علی کی ولادت گاہ ہے، علی کا مولد ہے، علی وہاں پیدا ہوئے، وہ علی کا گھر ہے۔ فرمایا علی دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، اللہ کے محبوب نے بیت اللہ میں قدم رنجا فرمایا۔ بیت اللہ اور ارد گرد میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ کے محبوب نے بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا، فرمایا بت گرا دو، توڑ دو۔ رب کے محبوب کے ہاتھ میں لوہے کی چھڑی تھی، آپ بیت اللہ کی دیواروں پر جو بت لٹک رہے تھے آپ چھڑی مارتے جاتے، بت توڑتے جاتے۔ زبان پہ قرآن کی آیت تھی وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضور پڑھتے جاتے تھے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے کے لیے ہے، حق کا بول بالا ہو گیا، حق آ گیا۔ اللہ کے محبوب چھڑی سے بت گراتے جاتے ہیں، بت توڑتے جاتے ہیں۔ جب توڑ چکے کچھ بت اونچے تھے، اب جو بت اونچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی قریب آؤ۔ توجہ، علی تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، فرمایا علی قریب آؤ، حضور حاضر ہوں، حکم۔ فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھ جا، اپنا قدم رکھ میرے کندھے پہ، میرے شانے پہ، اور یہ جو اونچے بت ہیں انہیں توڑ دے۔ حضرت علی ہاتھ باندھ گئے، حضور میری یہ جسارت، آقا میں یہ کام کروں؟ حضرت علی جھک گئے، حضور آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، آپ قدم رکھیں، میں آپ کے کندھوں پہ قدم رکھوں؟ میری یہ جرت، میری یہ ہمت؟ حضور یہ ادب کے خلاف ہے، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ رب کے محبوب نے فرمایا علی میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے، میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے، ہاں میں سب کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، میں ساری کائنات کا بوجھ اٹھانے والا ہوں۔
علی آ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کملی والے آقا کے کندھے پر ایک قدم رکھا، سبحان اللہ، پھر دوسرا رکھا، واہ واہ ماشاءاللہ، سوار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا علی سوار ہو گئے؟ حضور ہو گیا۔ اللہ گویا حضور کو محسوس ہی نہیں ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں چلا علی کا بوجھ شیر خدا ہے، سبحان اللہ، محسوس ہی نہیں ہوا۔ فرمایا سوار ہو گئے؟ آقا ہو گیا۔ فرمایا اچھا علی ذرا یہ بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کی حضور عرش کا کنگرا سامنے نظر آ رہا ہے، عرش کا کنگرا نظر آ رہا ہے۔ آقا اگر حکم ہو تو ہاتھ لگا لوں، پکڑ لوں؟ فرمایا علی نہیں، تم فقط بت توڑو، اپنا کام کرو۔ میرے نبی کے کندھے پہ علی سوار ہوئے تو عرش کا کنگرا دکھائی دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کی عظمت، اس نبی کی شان، اس نبی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرات ذی وقار اللہ کے محبوب نے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا۔ فرمایا سارے بت توڑ دو۔ کعبے کی دیواروں پر ان کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی تصویریں بنا رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا ان کو مٹا دو، ان کو ختم کر دو۔ اسلام میں نہ بت پرستی کی اجازت ہے، نہ تصویروں کی اجازت ہے۔ ان کو ختم کر دو، ان کو مٹا دو۔ مٹا دیا گیا۔ اللہ کے محبوب نے کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ آپ نے دوگانا وہاں پر نماز ادا کی۔ بیت اللہ کے اندر نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دہلیز کعبہ پر قدم رکھا۔ سبحان اللہ، کعبے کی دہلیز پر اللہ کے محبوب نے قدم رکھا، اور دہلیز کعبہ صحن کعبہ سے بلند ہے، اونچی ہے۔ وہاں جب قدم رکھا سامنے صحن کعبہ تھا، صحن کعبہ تھا، اور صحن کعبہ میں سارا مکہ امڈ کے آ گیا۔ حضور نے اعلان کر دیا تھا سب کو جمع کر، سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے آ جائیں۔ پورا شہر مکہ جمع ہے۔ اللہ کا محبوب دہلیز کعبہ پہ کھڑا ہے۔ رب کے محبوب نے نگاہ ڈالی، تا حد نگاہ سارے ہی سر نظر آئے۔ مکے کے باسی، مکے کے رہنے والے آج سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ وہ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس مکہ، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے بدبخت، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے آج سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ان سب کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی کا خطبہ سنیے، لیکن خطبہ سننے سے پہلے ذرا یہ تصور کیجئے کہ اس مجمع کے اندر آج وہ کون سے لوگ موجود ہیں جو کملی والے آقا کی بارگاہ میں حضور کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ اس مجمع کے اندر کون سے لوگ ہیں؟ اس مجمع میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے کملی والی آقا کی نبوت کا انکار کیا۔ اس مجمع میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے حضور کا اور آپ کے خاندان کا معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا۔ 3.5 سال تک شیب ابی طالب کے اندر آپ کو محصور رکھا گیا۔ اس مجمع کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے۔ اس مجمع میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے طائف کے بازاروں میں آپ پر پتھر برسائے۔ اس مجمع کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جب آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو انگاروں پر لٹایا۔ اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا۔ اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے حضرت خباب کی پیٹھ کو داغا۔ اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا۔
اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا، پتھر برسائے۔ اس مجمع میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے میرے نبی کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جن کلیجہ نکال کے اعضاء کاٹ کے رکھ دیے۔ اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضور کے پیارے صحابہ کو بدر میں، احد میں شہید کر دیا۔ اس مجمع کے اندر وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مصائب کے اندر مبتلا کیا۔ اس مجمع کے اندر وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی، مال لوٹ لیے، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، جائیدادیں ضبط کر لی، بے یار و مددگار انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے جاتے ہوئے صحابہ کے کپڑے تک اتروا لیے اور مکے سے نکال دیا۔ بڑے بڑے ظالم لوگ موجود تھے، آج سارے سر جھکا کر کھڑے ہیں، زبانیں بند ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کہتے نہیں۔ اللہ کے محبوب کی نگاہ سب پر ہے، ایک ایک ان کا عمل یاد ہے، ان کے کرتوت نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور سب کو جانتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں اس نبی کے نام پر، اللہ کے محبوب نے اس نبی کے حوصلے پر، اللہ کے محبوب نے دہلیز کعبہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیسا تھا؟ رب کے محبوب نے اللہ کی حمد بیان کی، اپنی ذات پہ درود بھیجا، بسم اللہ پڑھی، پڑھنے کے بعد رب کے محبوب نے فرمایا مکے والو سن لو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اگر سچا نبی اور رسول نہ ہوتا اس طرح واپس نہ آتا۔ تم نے کیا کیا؟ رب کو کیا منظور تھا؟ تم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ آج سن لو، جان لو، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں اللہ نے اسلام کو قوت دی، اسلام کو طاقت دی، اسلام کو بلندی دے دی۔ اس رب کے وعدے سچے ہیں، خدا سچا، خدا کا نبی سچا، خدا کی کتاب سچی، خدا کے وعدے سچے۔ اللہ نے وَإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اسلام کو عزت عطا ہو گئی۔ اے لوگو آؤ دیکھو، اس وقت میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جس بات کا حکم دوں ایک لمحے سے پہلے میرے یہ 10,000 صحابہ تمہارے سر کاٹ کر میرے قدموں میں رکھ دیں گے۔ میں جو چاہوں وہ ہو سکتا ہے، لیکن اے لوگو کچھ کہنے سے پہلے میں ذرا تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ تم میرے متعلق کیا خیال رکھتے ہو؟ تمہارا کیا ذہن ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنے جرم یاد رکھو، پھر دیکھو، پھر سوچو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ جانتے ہو، معلوم ہے، وہ مکے کے ظالم تو بڑے تھے مگر مزاج شناس بھی تھے، بڑے ہوشیار تھے۔ یک زباں ہو کر کہنے لگے ہاں ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کیا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا اخ کریم و ابن اخ کریم، ہمیں پتا ہے تم کریم بھائی کی اولاد ہو، تمہارا تعلق کرم والوں سے ہے، تم کرم ہی کرو گے۔ نہیں سمجھو، تم سخیوں کی اولاد ہو، کریموں کی اولاد ہو، رحیموں کی اولاد ہو، تم کرم کرو گے، رحم کرو گے، ہمیں یقین کامل ہے تم بدلہ نہیں لوگے، تم ہمیں معاف کر دو، تم ہمیں معاف کر دو گے۔ اللہ کے محبوب مسکرائے، رب کے محبوب نے مسکرا کے فرمایا ہاں تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے، سنو آج میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا۔ آج میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔
میں نے بھی معاف کیا, میرے صحابہ نے بھی معاف کر دیا. عام معافی کا اعلان ہو گیا, میرے نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا. سب قریش مکہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے. جب میرے نبی کا کرم دیکھا نا, میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہوا دیکھا نا, تو تکبیر اور رسالت کی آوازیں گونجنے لگی, شور مچ گیا, غلغلہ مچ گیا, دھومیں مچ گئی, کلمہ طیبہ کی آوازیں آ رہی ہیں, وہ پکار رہے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا سچا نبی ہے, وہ اللہ کا سچا رسول ہے. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے آتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. ہر سو شان تقدیس حرمی ہے, ہر قدم شکست سنگ قدمی ہے, حرمی ہے, ہر دم بہار شانگے ارمی ہے. اشجار جھوم رہے ہیں, احجار قدم چوم رہے ہیں, عرش پہ ذوق درود ہے, فرش پہ ذوق سجود ہے. اللہ کا محبوب ہے, رب کے محبوب کی عظمت کے توحید و رسالت کے نعرے لگ رہے ہیں. کعبہ وجد میں آ رہا ہے, کعبہ خوشی سے جھوم رہا ہے, آج مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے. کعبہ خوش ہے کہ مجھے جبینوں سے بسانے والا محبوب آ گیا ہے. میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا. آسمان چشم فلک وہ رشک کنا ہے, زمین اپنے مقدر پہ رشک کر رہی ہے. اللہ کا محبوب صحابہ کے مجمع میں کشاں کشاں خرامہ خرامہ حضور چل رہے ہیں. دہلیز کعبہ سے حضور نیچے تشریف لائے, مسجد کے اندر رب کے محبوب نے قدم رکھا. صحابہ کا ایک ہجوم ہے, لوگ اس نبی کا دیدار کر رہے ہیں, میرے نبی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھ رہے ہیں. آج پروانے, آج غلام نثار ہو رہے ہیں, قدموں پہ قربان جا رہے ہیں. اللہ کے محبوب کی یہ شان ہے, یہ عظمت ہے. صحابہ کے جھرمٹ میں اچانک میرے نبی کی زبان سے لفظ نکلے. رب کے محبوب نے فرمایا این بلال, میرا بلال کہاں ہے؟ میرا اینا بلال, بلال کدھر ہے؟ اللہ اکبر, اس نبی کی شان تو دیکھو. ان رئیسوں کے جھرمٹ میں نبی نے غلام بلال کو یاد رکھا. اس کالے رنگ والے بلال کو رب کے محبوب نے یاد رکھا. اے بلال, تیری عظمت کو میرا سلام ہو, تیرے قدموں کی خاک کو سلام ہو. اے بلال, تیری عظمت, تیری شان اللہ کے نبی نے بلند کر دی, رب کے محبوب نے بڑھا دی. فرمایا اینا بلال. حضرت بلال ہاتھ باندھ کے حاضر ہوتے ہیں. آقا میں حاضر ہوں. فرمایا بلال ادھر آ, کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. ظہر کا وقت قریب آ رہا. بلال اس طرح کر, کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. حضور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کیا کروں؟ فرمایا بلال آزان دے. مکے میں پہلی آزان تاریخ اسلام کے اندر, سرزمین مکہ میں, سرزمین بطحا میں پہلی آزان حضرت بلال نے دی. کس طرح دی؟ اے مسلمانوں سنو, اذان بلالی کی شان سنو. کس طرح اذان دی؟ حضرت بلال کو حکم ہوا, رب کے محبوب نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. قیامت تک لوگ اذان دیں گے, دیتے ہیں, دیتے رہیں گے, مگر بلال کی شان یہ ہے کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا. کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. حضور کیا کروں؟ فرمایا اذان دے. چھاکا حضرت بلال ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. حضور ایک عرض ہے. فرمایا بلال کہو. کہا آقا میں مدینے میں اذان دیتا تو رخ کعبے کی طرف ہوتا, میں بدر میں اذان دوں تو رخ کعبے کی جانب, میں احد میں اذان پڑھوں رخ کعبے کی طرف, میں خندق میں اذان دوں رخ کعبے کی طرف, حدیبیہ میں اذان پڑھوں رخ کعبے کی طرف. آقا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ رہا ہوں, رخ کدھر کروں؟ رخ کہاں ہو؟ فرمایا بلال آج رخ میری طرف کر کے اذان پڑھ. آج رخ
کی طرف رخ کر حضرت بلال اذان بلالی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں. ذرا توجہ کرو, رب ذوالجلال کی قسم, میرے نبی نے بلال کو عزت بخشی, بلال کو عظمت دے دی. نبی نے بتا دیا اے لوگو اسے رنگ کا کالا نہ سمجھو, یہ رنگ کا کالا تو ہے مگر کرما والا ہے. ماتھا اس کا چھوٹا ہے, ناک اس کی چپٹی ہے, ہونٹ اس کے موٹے ہیں, سینہ اس کا فگار ہے, مگر مصطفیٰ کا یار ہے, رب کو بھی اس سے پیار ہے, نام اس کا بلال. چاند اچھا ہے فلک پہ نہ حلال اچھا ہے, چاند اچھا ہے فلک پہ نہ حلال اچھا ہے. ارے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے, چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. میرے نبی نے عظمت دی, میرے نبی نے شان دی. رب ذوالجلال کی قسم میرے نبی کا یہ کمال ہے, میرے نبی کی یہ شان ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آیا نبی نے عزت دے دی, نبی نے عظمت دے دی, نبی نے مرتبہ دے دیا. میرے نبی کی بارگاہ میں ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا, قطرہ آیا تو گوہر بن گیا, ذرہ آیا تو اختر بن گیا. میرے نبی کی بارگاہ میں بے زر آیا تو ابو ذر بن گیا, حیوان آیا تو انسان بن گیا, انسان آیا تو مسلمان بن گیا, مسلمان آیا تو سلمان بن گیا, سلمان آیا تو فخر سلمان بن گیا. میرے نبی کی بارگاہ میں عربی آیا تو صحابی بن گیا, ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا, عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا, عثمان آیا تو ذوالنورین بن گیا, علی آئے تو شیر خدا بن گئے, حسین آیا تو سید الشہداء بن گیا. ارے بلال آیا تو رشک کمر بن گیا. اس احساس مرگ و زیست کے قابل بنا دیا, جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا, جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا. اللہ کے محبوب نے کائنات والوں کو بتا دیا میرا نبی مساوات کی تعلیم دینے والا ہے, میرا نبی چھوٹے بڑے کا ادنا اعلیٰ کا فرق مٹانے کے لیے آیا تھا, میرا نبی غلام اور آقا کا امتیاز ختم کرنے کے لیے آیا تھا. فرمایا بلال آج تو کعبے کی چھت پہ, سارے رئیس نیچے, آج مالدار نیچے, مکے کے سردار نیچے, علم والے نیچے, دولت والے نیچے, اقتدار والے نیچے, منصب والے نیچے ہیں. اے بلال آ, لوگ یہ نہ کہے نبی نے غلام کو عزت نہیں دی, غلام کا مرتبہ نہ تھا. آ میں تیری عزت بڑھا رہا ہوں, تجھے کعبے کی چھت پہ سوار کرا. اللہ کے محبوب نے یہ عزت بخشی. میرے نبی نے مساوات کا پیغام دیا کہ کوئی گورا کالا نہیں ہے, کوئی عربی عجمی نہیں ہے. حضور نے اس امتیاز کو مٹا دیا کہ کالا ہے یا گورا, نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فرمایا اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا زیادہ ہے, جو پرہیزگار ہے, چاہے وہ رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی نے یہ عزت عطا فرمائی. اللہ کے محبوب نے یہ پیغام دیا فتح مکہ کے دن کہ سنو, ذات پات کے تصورات اور ذات پات کے بتوں کو پوجنے والوں, برادریزم کے بتوں کو پوجنے والوں, آج تمہارا نبی یہ برادریزم کے تمام بتوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے, اور نبی اعلان کر رہا ہے کہ غلام و آقا کا فرق مٹ گیا, اور چھوٹے اور بڑے کا فرق, غریب اور امیر کا فرق, زبان رنگ نسل کا فرق مٹا دیا. تمہاری پہچان فقط یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پیغام کملی والے آقا کا پیغام ہے کہ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. حضرات ذی وقار, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آج رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, وہی دن ہیں, وہی راتیں ہیں, وہی ایام ہیں, وہی خدا ہے, وہی مصطفیٰ ہے, وہی کعبہ ہے, وہی قرآن ہے, مگر افسوس آج مسلمان وہ نہیں رہے.
آج ہمارے احوال بدل گئے، آج ہم فرقوں میں بٹ گئے، آج ہم ذات پات کی تقسیم کے اندر بٹ گئے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب کا اعلان اور دعوت اس کے برخلاف ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں۔ اللہ کے محبوب نے کہا کہ تم امت ملت وحدہ ہو، کلمہ پڑھنے والا مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال کا ہو یا جنوب کا، عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، کسی نسل سے، کسی رنگ سے، کسی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، کہا جن کا کلمہ ایک ہے، جن کا خدا ایک ہے، جن کا نبی ایک ہے، وہ ایک امت ہے، وہ ایک امت ہے۔ لیکن آج ہم حالات کا جائزہ لیں، دنیا میں دیکھیں، دنیا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے ملک کے احوال دیکھ لیں۔ آج علاقائی تعصبات کو ابھارا جا رہا ہے، لسانی تعصبات ہیں، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی، یہ جو ہے وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور پھر حالت یہاں تک آ گئی کہ آج پنجابیوں کا قتل عام سندھ کے اندر ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، حکومت، ہمارے حکمران خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اے امت مسلمہ اٹھو، کب جاگو گے؟ کب یہ شعور بیدار ہوگا؟ ایسی تمام تنظیمیں، ایسے تمام ادارے جو لسانی یا علاقائی تعصبات ابھارتے ہیں، انہیں ختم کر دینا چاہیے، انہیں ملیا میٹ کر دینا چاہیے، انہیں مٹا دینا چاہیے، اور ہماری پہچان فقط ایک ہونی چاہیے، اور وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بس یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ درد دل ہے۔ فتح مکہ کا اعلان یہ ہے، جب مسلمان یکجا ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ پھر کشمیر بھی ہمارا ہے، پھر فلسطین بھی ہمارا ہے، اور پھر یہی نہیں، پھر ہندوستان بھی ہمارا ہے، پھر ساری کائنات مسلمان کی ہے، جب مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا۔ بس یہی پیغام ہے، میری یہی دعوت ہے، فتح مکہ کا یہی پیغام ہے کہ جب تک مسلمان یکجا نہیں ہو جاتے، ایک خدا اور ایک نبی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہیں لیتے، اپنے تعصبات، اپنے تفرقات کو ختم کر کے یکجا نہیں ہو جاتے، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی تب ملے گی جب کملی والے آقا کے غلام بن جاؤ گے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔